اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ قابل قدر سامعین کرام اور مہمانان عزام اور میرے مدرسہ حاضہ کے نوشگفتہ پھولو، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہے، ایک 15 اگست، دوسرے 26 جنوری۔ 15 اگست سن 1947 عیسوی کو ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا، اس لیے ہر سال 15 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ اور آزادی کے بعد ہندوستان کو اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جسے ملک کا قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے، جسے 26 نومبر سن 1949 کو قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری سن 1950 کو تمام ارکان نے اس پر دستخط کر دیے، اور اس کے بعد 26 جنوری سن 1950 کو یہ آئین نافذ کر کے پہلا جشن یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس لیے ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریت منایا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جشن منانے کا یہ دن کوئی 1-2 انگلی کٹا کر کے نہیں ملا ہے، کوئی 1-2 سال احتجاج کر کے نہیں ملا ہے۔ اگر آپ سن 1857 عیسوی سے بھی تاریخ کا حساب لگائے تو 90 سال کی طویل جنگ آزادی اور بے شمار جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد یہ دن میسر ہوا، اور اس دوران ظلم و بربریت کے ایک طویل داستان لکھی گئی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانی مسلمانوں کو خون سے لطپت ہے۔ آزادی کے بعد دستور ہند کی روشنی میں ہندوستان کو ایک جمہوری اور سیکولر ملک تشکیل دیا گیا۔ چنانچہ دستور کے ابتدائیہ میں صاف لفظوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد سماجوادی اور جمہوری ملک کے حیثیت سے وجود میں لایا جائے، ہر شہری کے لیے سیاسی، سماجی اور معاشی انصاف حاصل ہو، خیالات اور اظہار رائے کی آزادی ہو، مذہب، عقیدہ اور عبادت کی آزادی ہو، ہر شخص کے انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے، اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے۔ لیکن میرے عزیزوں، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مصائب، ابتلا و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور اور ہر زمانہ میں مخالفت و معاندت کی آندیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان اور فتنہ و فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست جانباز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و آلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جیل کے کوٹھریوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا اور اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہی کو آج غدار وطن کہا جاتا ہے۔ ان کو فسادات کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے اور بے گناہ مسلمانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور دہشت گردی کا الزام تھوپا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آتنکوادی اور دہشت گرد وہ ہے جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، دہشت گرد وہ ہے جو مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، دہشت گرد وہ ہے جو مسلمان کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آتنکوادی اور دہشت گرد وہ ہے جس نے ملک کے نافذ کیے ہوئے آئین اور قانون کو توڑ کر فساد کا طوفان کھڑا کیا۔ کیا ملا ہمیں آزادی کے بعد؟ گجرات کے جلتے ہوئے مکانات،
امرتسر کے جلتے دن رات، جمشید پور کی چلتی وہ تڑپتی لاشیں، حیدرآباد کی خون ریزی اور مظفر نگر کا دل دہلانے والا حادثہ اور بابری مسجد کی شہادت، اور ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ ہمیں غیر ملکی کہہ کر ملک بدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارے یاد کرو اس وقت کو جب تم انگریز کی جوتیاں صاف کر رہے تھے اور غلامی کا توق تمہاری گردن میں پڑا ہوا تھا اور یہ ملک ہندوستان آزادی کے لیے ترس رہا تھا، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، انسانیت کا مسیحا شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھے۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ شاہ عبدالعزیز کی آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور ملک ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرایا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز انگریز کے لیے خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور سے علماء دیوبند سر پر کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولہ داغ دیا گیا۔ رب کی قسم علماء اکرام کے گوشت کے لوٹھے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی۔ اور یہ بھی ہوا علماء اکرام کے جسموں کو تانبوں سے داغ دیا گیا اور علماء اکرام کے جسموں کو سوروں کی کھال میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا فندہ بنا دیا تھا اور ایک ایک دن میں 80 علماء اکرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ اور یہ بھی ہوا کہ علماء اکرام کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دریا کا پانی علماء اکرام کے خون سے سرخ ہو چکا تھا، مگر کسی عالم نے نہ تو انگریز سے سمجھوتا کیا اور نہ ہی انگریز کے سامنے گردن جھکائی۔ آج ہماری تاریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے اور ستم بالائے ستم یہ ہوا، ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس ہندوستان کو کیا دیا؟ اے محبان وطن جاؤ، ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے معلوم کرو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، قطب مینار سے معلوم کرو، لال قلعہ اور جامع مسجد کی در و دیوار سے پوچھو، یہ سب کی سب ہماری عظمت کی گواہی دیں گے۔ ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے کہ ہندوستان کے انصاف اور روح دانشوروں ہمیں بتلاؤ کہ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے تاج دی، جامع مسجد کی پرشکوہ عمارت کس نے دی، لال قلعہ کی عظمت کس نے بتائی، تاج محل کی رانائی کس نے عطا کی؟ یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ الغرض مسلمانوں کی تاریخ کے بکھرے ہوئے اوراق کی یہ پکار نہیں بلکہ کرسی نشین حکمرانوں کی بھی یہی شہادت ہے کہ ہمیشہ اس آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل میں جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا، مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا ہے، ہر میدان میں مسلمانوں کو مفلوج بنایا گیا ہے، معیشت ہو یا تجارت، سیاست ہو یا ملازمت، ہر موڑ پر مسلمانوں کو مجبور بنایا گیا ہے، ہماری ترقی کی راہوں میں رکاوٹیں حائل کی گئی اور قدم قدم پر اقلیت کا روڑا اٹکایا جاتا ہے۔ آج حکومت کے ایوانوں سے لے کر ملازمت کے میدانوں تک اقلیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان کی آزادی میں برادران وطن سے کہیں زیادہ ہماری قربانیاں ہیں۔ اگر ہندوستان میں مسلمان کی سالمیت چاہتے ہو تو ہمیں وہ حق دو جو جمہوریت کے آئین کے روح سے ملتا ہے، ورنہ اگر مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا اور ان کے جیالوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو وہ تمہارے لیے آتش فشاں بن اٹھے گی اور صحرائے خداوندی بن کر چھا جائے گی، پھر تمہاری ساری طاقت ہوا بن کر اڑ جائے گی اور تمہاری حکومت کے پرخ سے اڑ جائیں گے۔ تجھے مبارک و حکمرانی مخالفت ہم بھی نہ کریں گے،
تجھے مبارک و حکمرانی، مخالفت ہم بھی نہ کریں گے، اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے، وما توفیقی الا باللہ۔